اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہم روزانہ سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں، قرآن کریم کی بہت ساری آیات سامنے آتی ہیں۔ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے؟ آج بنی نوع انسانی کے نام۔ ہر دور میں قرآن کریم عقل انسانی کی امامت کرتا ہے، بتاتا ہے، جینے کے طریقے سکھاتا ہے کہ باوقار انداز میں کیسے جیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ایک بڑا موضوع گفتگو میں لا رہے ہیں ہم۔ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ڈکلیریشن بھی ہے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کے حوالے سے۔ ہمارا دین بھی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے۔ وہ کیا بات کرتا ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ آخری خطبہ اس تک بھی بات جائے گی۔ بنیادی باتیں چند سامنے ضرور لائیں گے کہ یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کیا ہے۔ کیا مقصد حیات پہلے معلوم ہو جائے۔ جب مقصد حیات معلوم ہو جاتا ہے تو پھر الخلق و عیال اللہ تک بات پہنچ جاتی ہے، اور کان الناس امتوں واحدہ تک بات پہنچ جاتی ہے، جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ تمام انسانیت کو ایک امت بتا رہا ہے قرآن کریم۔ حقوق سے مراد کیا ہے؟ حقوق کے معنی کیا ہیں؟ میرا جو حق ہے وہ آپ پر فرض ہے، جو آپ کا حق ہے وہ مجھ پر فرض ہے۔ اللہ کے کچھ حقوق ہیں ہم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں ہم پر، ہمارے والدین کے حقوق، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق، ہمارے بچوں کے حقوق۔ حد تو یہ ہے کہ قرآن کریم اور ہمارا دین جو ہمیں تعلیم کرتا ہے وہ تو یہ تو جو راستوں کے حقوق ہیں وہ تک ہمیں بتاتا ہے۔ ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کچھ ریاست کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ یہ مملکت ایک نعمت، ایک بڑی نعمت جو ہمیں حاصل ہے، اس ریاست کا بھی کوئی حق ہے ہم پر، اور کیا یہ بھی انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے؟ سوال رکھیں گے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ سیکھتے ہیں اور آج بھی سیکھیں گے۔ پڑھاتے ہیں آپ پنجاب یونیورسٹی میں، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب پچھلے 13-14 سال سے ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام میں۔ خواتین و حضرات، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوں اور ہم نے ان سے نہ سیکھا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انعام اور آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کہ مال یتیم کے پاس نہ جاؤ،
مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد تک پہنچ جائے۔ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے کہ شاید تم نصیحت قبول کرو۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 86۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے لیے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214327009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ بڑا غلغلہ رہتا ہے حقوق انسانی کا، ہیومن رائٹس کا، پھر وہ ہیومن رائٹس کی بات جو ایک سیکولر دنیا کرتی ہے، اور ایک ہیومن رائٹس کی بات ہمارا دین جو کہ مکمل ہے وہ بات کرتا ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے، ہم جب بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے اور مغرب کے ہیومن رائٹس کے تصور کے حوالے سے، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جس کا دعویٰ کرتا ہے مغرب، اور اسلام جس کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہیں حقوق العباد۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں یہ عبد اور معبود کے تصور کے ساتھ جڑے ہیں، اس کا تعلق ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ ہے، اور ایک اللہ جس کی مخلوق ہے، اور اللہ نے مخلوق کے حقوق بنائے ہیں اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے ایک مخلوق کے دوسری مخلوق کے اوپر حقوق بنائے ہیں۔ یہ وہ سارے حقوق ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی یہاں تذکرہ ہوا، جس آیت کو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آیت نمبر 152، اس سے ما قبل جو 151 نمبر آیت ہے، جہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، قُلْ تَعَالَوْا، کہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں بھی سب سے پہلی بات جو فرمائی کہ جو پہلا ضابطہ ہے وہ ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح حقوق العباد کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جو ہے وہ بہت معروف ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ حقوق العباد کی جامع آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں بھی اللہ کریم نے حقوق العباد کا تذکرہ کرنے سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہیں سے آغاز ہوا۔ گویا جو حقوق العباد کا تصور اسلام دیتا ہے وہ توحید سے نمودار ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، عبد اور معبود کے تعلق سے جڑتے ہیں۔ لیکن جب ہم مغرب کے حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہیومن رائٹس ہیں، وہاں پہ مین کائنڈ کو ہیومن کائنڈ کر دیا گیا، اور ہیومن ایک ایسی اینٹیٹی ہے جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہ ہو، جس کے اوپر بالا تر کوئی ہستی موجود نہ ہو، اور ایک ایسا تصور ہے ہیومن کا جس کے اوپر کوئی خالق نام کی، کوئی مالک نام کی، کوئی اللہ نام کی، کوئی گاڈ نام کی کوئی ایسی اس کے اوپر پریشر نہ ہو۔ تو وہ ہیومن جو خود سوچ سکتا ہے،
خود اپنی اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور اپنے اچھے اور برے فیصلے کے مطابق عمل کر سکتا ہے، وہ ہیومن ہے، اور ہیومن کو آزاد رہنا چاہیے، اس کے حقوق بنیادی آزادی ہے، مساوات ہیں، رواداری ہیں، ترقی ہے، اور وہ ہیومن رائٹس قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا ہیومن رائٹس کا اور حقوق العباد کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کسی ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ نہیں جڑے، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے حقوق ہیں جو انسانوں نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، اور حقوق العباد وہ اللہ کے تصور کے ساتھ جڑے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، بندوں کی باہمی خیرخواہی اور اخروی خیرخواہی کے لیے بنائے ہیں، اور الدین النصیحہ کے تصور کے ساتھ بنے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں قسم کے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں فرق ہے، ایک بنیادی حقوق العباد ہے، ایک بنیادی انسانی حقوق ہے، ان دونوں کے اندر یہ بنیاد کا فرق ہے اور نوعیت کا فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب گویا جب تک مقصد پیدائش واضح نہیں ہو جاتا ہم حقوق کو جان ہی نہیں سکتے، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہمیں حقوق سے متعارف اللہ کراتا ہے۔ توحید کو ہٹا کر کبھی بھی حقوق انسانی تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ بالکل درست بات ہے۔ جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ وہی حقوق انسانی ہیں جو جینون اور اصلی انسان کے حقوق ہیں۔ انسان کو پیدا کرنے والا انسان کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہیں جانتا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ ہے بھی بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا۔ تو انسان کو جتنا خالق جانتا ہے، جتنا اللہ جانتا ہے، اتنا انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ لہٰذا انسان جب اپنے فائدے کے لیے جتنے بھی بڑے بڑے فیصلے کرے وہ کبھی بھی اس کے فائدے کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا خالق اور مالک جانتا ہے۔ لہٰذا خالق اور مالک کا کیا ہوا فیصلہ، جس کے اندر عبودیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور ہے، جس کے اندر توحید ہے، جب تک اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیا جائے، انسانوں کی خیرخواہی اور خیرخواہی والے حقوق تک نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقل انسانی جو کچھ فیصلے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے انسانی حقوق کے حوالے سے کر لیتے ہیں، ان کا مقابلہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی عقل اور وحی میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ جیسا آپ نے فرمایا، بلکہ قرآن کریم کی آیت بھی یہاں کوٹ کر دی کہ الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں باوقار انداز میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ تم کس طرح انسان کے حقوق کا خیال رکھو گے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے باتیں، لیکن اللہ کے بھی کچھ حقوق ہیں ہم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور پھر قرآن کریم مستقل بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل ہمیں تعلیم دیتے ہیں، جیسے والدین کے حقوق ہیں، جس طرح پڑوسی کے حقوق ہیں، سفر کر رہے ہیں جو پہلو کا ساتھی ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ارشاد فرمائیے کہ اللہ کا حق ہم پہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق کیا ہے، پھر ہم اپنے جو اطراف میں ہمارے معاشرے میں رہنے بسنے والے انسانوں کے حقوق کے تعلق سے آپ سے سیکھیں گے۔ دیکھیں، اگر ڈائریکٹلی ان دونوں حقوق کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کا حق کیا ہے اور اللہ کے بندوں کا حق کیا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے، تو اس کے بارے میں دیکھیں قرآن نے بار بار ایک بات کہی ہے جو بہت واضح انداز میں کہی ہے کہ جو خالق ہوتا ہے، خالق کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اور مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور کہ کائنات کے لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور کامیابی کی منزل کو پہنچ جاؤ۔ لہٰذا خالق کا حق ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو تم نے مخلوق میں سے رب بنایا ہوا ہے،
بتاؤ تو صحیح انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ ارونی ماذا خلقو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اور سورہ حج کے اندر جا کر تو اللہ کریم نے ایک بہت ہی ایک ایسی مثال عطا فرما دی کہ فرمایا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سب جمع ہو جائیں تو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور وہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی اگر ان سے کھانا چھین کے لے جائے تو وہ کھانا واپس اس سے چھین سے نہیں سکتے۔ اور یہ ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنا بودا اور کمزور ہے، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کتنا بودا اور کمزور ہے۔ تو جو خالق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کا شرف حاصل کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے سوال کیا تھا، یہ بتاؤ کہ اتدری، کیا اے معاذ کیا تو جانتے ہو کہ اللہ کا حق ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ لوگ اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں کسی بھی طرح۔ اور پھر فرمایا وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یشرک بہ، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اس کو پھر اللہ عذاب نہ کرے، یہ بندوں کا حق ہو جاتا ہے اللہ پر۔ تو یہ باٹم لائن ہے اللہ کے حق کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اللہ کی وحدانیت کو کبھی چیلنج نہ کیا جائے، اور اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو تسلیم کر کے ایک اللہ کی خالص بندگی کی جائے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اللہ کی بندگی کی جائے، یہ ہے اللہ کا حق بندوں پر۔ اور رہ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی بھی رسول صرف اس لیے بھیجا، کوئی بھی رسول جو بھیجا تو اس لیے بھیجا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ اطاعت ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہو تو میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور تاکہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ لہٰذا ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے۔ اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم کو، اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو۔ اطاعت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن اتباع صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا کوئی نقش، اس کے پاؤں کے، اس کے قدم کا نقش ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے، اللہ کو فالو نہیں کیا جا سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اطاعت اور اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور رہ گیا وہ اطاعت والا حق جو اللہ کا بھی ہو سکتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اطاعت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لو، میرا اللہ کا حق اطاعت ادا ہو جائے گا۔ گویا اطاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ تصور ہے جو قرآن ہمیں اطاعت اور اتباع کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور توحید خالص، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، کچھ حقوق، اب ہم ذرا سا آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے حقوق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق۔ اب ہم سے جو قریب ترین، اور پورا قرآن کریم میں اللہ اپنے ساتھ والدین کو رکھتا ہے کئی مقامات پر، ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں۔ تو اب والدین کے کچھ حقوق ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رفتہ رفتہ بات آگے بڑھے گی۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ انسانی حقوق کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ اہمیت
ہمارا دین دیتا ہے وہ والدین کے حقوق کے تعلق سے دیتا ہے۔ وہ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم؟ دیکھیں قرآن حکیم میں ایک تو جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس سے جو ماقبل کی آیت ہے، آیت نمبر 151، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی جو ترتیب ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اللہ کی بندگی کرو، وہاں بھی سورہ نساء کے اندر بھی یہی فرمایا۔ اور متعدد مقامات پر اللہ کریم نے جہاں کہیں اللہ کے حق کا ذکر ہوا، اللہ کے حق بندگی کا، حق عبادت کا تذکرہ ہوا، تو ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہوا۔ دیکھیں ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، ایک حکم ہے قرآن کا، وہ ہے اعدلوا۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کرو، یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ اور عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی حقدار کو حق دینا، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حق نہیں بنتا وہ بھی دینا۔ عدل سے بڑھ کر احسان ہوتا ہے۔ لہذا والدین کے ساتھ کسی موقع پر بھی اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کا حق دو، ان کے ساتھ عدل کرو، بلکہ فرمایا ان کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے حقوق کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کا کتنا حق بنتا ہے، بلکہ ان کے اوپر احسان کیا جاتا ہے۔ اور احسان جو ہے وہ ون وے ٹریفک ہوتی ہے، اس کے اندر جو کرنے والا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا، اور اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے والدین کا کتنا حق بنتا ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرما دی۔ جب کوئی شخص پوچھنے آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں مال کماتا ہوں، اور میرا والد جو ہے میرے مال میں سے حصہ مانگتا ہے، تو اس کا کتنا حصہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، اور اس کی دوسری قرأت یہ ہے انت و مالک لابیک، اور پہلی قرأت کے مطابق یہ ہے کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے والد کی ملکیت ہیں۔ تو حصہ مانگ، تو حصہ پوچھتا ہے، تو بھی اپنے والد کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی اپنے والد کی ملکیت ہے۔ اور دوسری قرأت کے مطابق انت و مالک، تو اور تیرا جو کچھ بھی ہے، لابیک وہ تیرے والد کا ہے۔ گویا تو بھی، تیری اولاد بھی، تیری فیملی بھی، تیرا سب کچھ وہ تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو اس کا حصہ پوچھتا ہے، تو مال بھی تیرے والد کا ہے۔ لہٰذا یہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز وقت پہ پڑھنا یہ بہترین سب سے افضل عمل یہ ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دوسرے نمبر پر کون سی چیز؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا۔ اور یہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ گویا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑے درجے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اور اس طرح کے واقعات بھی احادیث کے اندر آتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں والدین زندہ ہیں، تو فرمایا جا گھر جا اور جا کے اپنے والدین کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو گویا والدین کی جو خدمت ہے وہ جہاد سے بڑا عمل ہے، اور ان کا جو حق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں ادا کیا جانے والا اور ادا کرنے کے لیے جس حکم دیا جانے والا سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو مغرب انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، وہ والدین کو، جس ذیل میں آپ بات فرما رہے ہیں، وہ والدین کو اولڈ ایج ہاؤس میں بھجوا دیتا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے بات فرمائی وبالوالدین احسانا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ان اشکر لی ولوالدیک، جو قرآن کریم کی آیات سامنے آ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ تو انسانی حقوق کے ذیل میں اللہ تعالیٰ اپنے بعد فوراً والدین کو رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم پر کتنا حق ہے والدین کا۔ تو یہ مغربی معاشرے یا عقل انسانی کی بنیاد پر اقدار کو قائم کر دینے والے معاشرے کبھی بھی وہی خداوندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، وہاں والدین، پھر رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ایک عام فرد ہے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ساتھ سفر کرنے والا، یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق بھی ہمارا دین بتاتا ہے ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب
ذرا ہمیں آپ تعلیم فرما دیجئے۔ دیکھیں وہ جو والدین کی آپ بات کر رہے تھے اور مختلف آیات کا آپ نے حوالہ دیا بہت جی اچھا، اس میں صرف ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ جہاں اللہ کریم نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ اللہ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے جو ہے وہ خدمت کا بازو رحمت کے جذبات کے ساتھ ہمیشہ جھکائے رکھو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو سمجھنا شاید جو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کبھی بھی ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، یعنی کوئی ایسا ناگواری کا جیسچر بھی نہیں دینا والدین کے سامنے، یہ بھی ان کے حقوق میں سے۔ اور جو حقوق الوالدین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، سارے گناہوں میں سے بڑا گناہ، اللہ اکبر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ یہ حقوق جو ہے یہ صرف نافرمانی نہیں ہوتی والدین کی، یہ بدسلوکی بھی ہوتی ہے۔ تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ والدین کی نافرمانی کریں یا اس کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ تو یہ جو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کے بارے میں ایک مشہور تابعی ہیں سعید بن مسیب علیہ رحمہ، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اس کی کیفیت یوں بناؤ جیسے کوئی خطا کار نوکر جو ہے اپنے سخت گیر حاکم کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو اس طرح سے جس سے گناہ ہوا ہے، ایک ایسا نوکر جس سے گناہ اور خطا سرزد ہوئی ہے اور وہ اپنے سخت گیر حاکم کے سامنے جا رہا ہے، تو جس طرح وہ ڈرتے ڈرتے اور بازو اور سر جھکائے ہوئے جاتا ہے، ہمیشہ والدین کے سامنے اس طرح سے جانا چاہیے۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق بنایا، یہ بڑا عجیب اور بڑا شاندار حق ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کے بدلے کی توقع کیے بغیر سارا کچھ والدین کو دے دینا، اور سارا کچھ اللہ نے اصل میں دے دیا ہوا ہے والدین کو۔ اور یہ انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے، لوگ کہتے ہیں والد میرے کہنے پہ نہیں آتا، والد میری بات نہیں مانتا، والد میرا حصہ نہیں دیتا۔ بھئی سب کچھ تم اور تمہارا جو کچھ بھی ہے وہ سب والدین کا ہے، تم اس میں سے حصہ کیوں مانگتے ہو؟ بس جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر درجہ بدرجہ اللہ کریم نے ہر انسان کے حقوق بنائے ہیں، اور ان میں پھر جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یعنی والدین کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق رشتہ داروں کا ہے، پھر عام مسلمانوں کا ہے، پڑوسی اگر ہو، مسلمان ہو اور آپ کا رشتہ دار بھی ہو تو اس کے 3 حق ہوتے ہیں۔ ایک حق جوار ہے، پڑوسی ہونے کا حق ہے، پھر رشتہ دار ہونے کا حق ہے، اور پھر مسلمان ہونے کا حق ہے۔ اور اگر کوئی شخص پڑوسی ہو اور غیر مسلم ہو تو بھی اس کے 2 حقوق ہیں، ایک حق تو اس کا ہے کہ وہ پڑوسی ہے، اور پھر ہر مسلمان یعنی انسان ہونے کا بھی حق ہے، ہر انسان کے اوپر حق ہے۔ تو کوئی شخص چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کے اللہ تعالیٰ نے حقوق بنائے ہیں۔ اور سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر ان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے جنہوں نے نہ کوئی آپ کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا، نہ وہ آپ کے خلاف کسی طرح کی جارحانہ سرگرمی رکھتے ہیں، نہ جارحانہ پالیسی رکھتے ہیں، نہ کبھی انہوں نے جارحیت کی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع نہیں کیا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یوں اللہ کریم نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے اور ہر انسان کا دوسرے انسان کے اوپر حق رکھ دیا ہے، تاکہ یہ پورا معاشرہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ حق حقوق دیتے ہوئے ایک الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، اس بنیاد پر یہ معاشرہ ہو اور سب لوگ ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ پڑوسی کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے تعلق سے ذرا سا آپ مزید ہمیں تعلیم کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں اس سے لوگ ذرا اب ناواقفیت رکھنے لگے ہیں۔ مجھے تو وہ یاد آتا ہے وہ واقعہ یا وہ روایت جو ہم پڑھتے ہیں کہ صحابہ نے جو صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اتنی مرتبہ آئے میرے پاس اور پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے اتنی زیادہ یعنی اہمیت بار بار بتائی کہ مجھے گمان گزرا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کو بھی شامل نہ کر لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟
ارشاد. بالکل یہی حدیث میں آتا ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجوار، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی صلی اللہ اتنی علیہ وسلم. زیادہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنی زیادہ تاکیدی حکم دیا بالجار، اپنے جو پڑوسی کے بارے میں اتنا زیادہ مجھے بار بار کہا اور کہتے رہے اور تاکیدی حکم دیتے رہے، جی حتیٰ یہاں تک کہ میں نے یہ تک مجھے حتیٰ اظن میں نے یہ گمان کیا کہ سیورثہ، کہ وہ اس کو وراثت میں حصہ دار بنا دے گا. اللہ. یعنی اگلا حکم یہ آ جائے گا کہ پڑوسی جو ہے وراثت میں بھی حصہ دار ہے. اتنی تاکید کی اس کے حقوق کی. لہٰذا پڑوسی جو ہے، دیکھیں اچھا پڑوسی ہو تو یہ بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربع من السعادہ، 4 باتیں ہیں جو ہیں وہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہیں. اور اس میں سے ایک بات بتائی کہ الجار الصالح، کہ جو نیک پڑوسی ہے، اگر پڑوسی اچھا ہو، نیک ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا خوشبختی کی علامت ہے. لیکن پڑوسی اگر نیک نہ بھی ہو، وہ جس طرح کا مرضی ہو، اس کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اچھا سلوک ہی کرنا ہے. جس طرح والدین کے بارے میں فرمایا، والدین اگر مسلمان ہوں تو اچھا سلوک کرنا ہی ہے. والدین اگر مسلمان نہ بھی ہوں، حتیٰ کہ وہ مشرک ہوں اور شرک کا حکم دینے والے ہوں، فرمایا وہ شرک والا حکم تو نہیں ماننا، لیکن پھر بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے باقی معاملات میں پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. یہ گویا اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس رشتے کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. جیسے والدین کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا ہے، اس طرح پڑوسی اور ہمسائے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور ہمسایہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کا اللہ کریم نے حق بنا دیا ہے، اور اس حق کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا، اور وہ کسی صورت میں بھی ٹوٹتا نہیں ہے. چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ اچھا ہو، وہ برا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، آپ کو ہمیشہ اس کا حق دینا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے. اگر کوئی شخص اس طرح خیال نہیں رکھتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے اس شخص کے لیے جس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سویا ہو اور اس نے اس کی خبر ہی نہیں لی ہے، خود پیٹ بھر کے سویا. لہٰذا اس کا خیال بھی رکھنا ہے. ہر پڑوسی، ظاہر ہے آپ بھی تو کسی کے پڑوسی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آپ کا خیال رکھیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا خیال رکھیں. لہٰذا پھر یہ ایک معاشرہ جو ہے وہ امن کی اور باہمی ہمدردی اور خیرخواہی کی تصویر بنتا ہے. اور یہ ہمدردی اور خیرخواہی کی تصویر بنتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی. اب ذرا آگے بڑھ رہے ہیں. جو وقتی طور پر کچھ لمحوں کے لیے ایک مسافر ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، ہم سفر کر رہے ہیں ہوائی جہاز میں یا ہم ٹرین میں ہیں یا بس میں ہیں، جو پہلو کا ساتھی ہے ہمارا، اس کا بھی حق ہے ہم پر. جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا ہے کہ والجار الجنوب، وہ پڑوسی جو جس کو آپ جانتے ہیں اور وہ جو اجنبی ہمسایہ ہے وہ بھی، جی والصاحب بالجنب، اور وہ جو پہلو کا ساتھی ہے. ہمسائیگی اصل میں جو حق جوار ہے، یہ صرف ساتھ ساتھ رہنا نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ساتھ بیٹھنا بھی ہوتا ہے. آپ بس میں سفر کر رہے ہوں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو وہ آپ کا ہمسایہ ہے اور ہمسائے کے حکم میں ہے. آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں، کلاس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی آپ کے ہمسائے کے حکم میں ہے. آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کے کولیگز جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی آپ کے ہمسائے کے حکم میں ہے. حتیٰ کہ آپ نے وقتی طور پر کسی ایک جگہ کچھ دیر کے لیے نشست لی اور آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلو کے ساتھی، وہ بھی آپ کے ہمسائے کے حکم میں ہے. جتنی دیر کے لیے آپ بیٹھے ہوں، جتنی تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھے ہوں، ان کی جو خیرخواہی کرنا اور ان کا خیال رکھنا یہ آپ کے ذمے لگایا گیا ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھیں وہ کیسا معاشرہ ہوگا جہاں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے والا جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کا ایک حق متعین ہو جاتا ہے اور اس حق کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. اور اسلام نے یہ بھی خوبصورتی رکھی ہے کہ فرائض کی ادائیگی جو ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، جو ایک کے اوپر فرض ہوتا ہے دوسرے کا حق، یہ فرائض کی ادائیگی ہمارے ذمے رکھی ہے. حقوق کا مطالبہ ہمارے ذمے نہیں رکھا. اگر ہم سب حقوق کا مطالبہ کرنے لگیں گے تو پھر یہ معاشرہ کبھی باہمی ہمدردی اور خیرخواہی کی تصویر نہیں بن سکتا. یہ اس وقت باہمی ہمدردی اور خیرخواہی کی تصویر بنتا ہے جب ہر شخص اپنا فرض ادا کر رہا ہو اور وہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر رہا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے حق سے بھی دستبردار ہو جاؤ. اللہ اکبر.
دین تو کتنی آگے کی بات کر رہا ہے. یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ اکبر. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ اہل ایمان ہیں کہ جو ایثار کرتے ہیں اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں. اللہ اکبر. خوبصورت معاشرہ، رہنے کے لائق معاشرہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے تعلیم ہمیں کیا. پڑوسی کے حقوق، ہم رفتہ رفتہ ان تمام چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں. ایون جو والدین کے حقوق کہ والدین کا مقام کیا ہے، دین کیا پیغام دے رہا ہے، بلکہ دین کون سے احکامات جاری کر رہا ہے، ہمارے اعمال. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے والدین کے حقوق کی بات فرمائی، ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیجئے آپ کہ اولاد کے حقوق بھی کچھ ہوتے ہیں. دین کیا بتاتا ہے کہ یہ اولاد کو کون کون سے حق حاصل ہیں؟ اصل میں جو ہم نے شروع میں بات کی بنیادی انسانی حقوق کا جو تصور ہے مغرب کا اور جو اسلام کے حقوق العباد کا تصور ہے، اس میں فرق کی. تو اصل میں اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق کا تصور ہے اس کی بنیاد مساوات ہے، اور وہ مساوات بھی غیر فطری ہے. جبکہ اسلام کے حقوق العباد کی جو بنیاد ہے یہ عدل ہے، اور عدل کا تصور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقدار کو حق دینا، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دینا. وہ ہمیشہ 50-50 نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ برابر نہیں ہوتا. کسی موقع پر کسی ایک کا حق ہو سکتا ہے 90% بنتا ہو اور دوسرے کا 10 بنتا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی موقع پر 100% بنتا ہو ایک کا اور دوسرے کا 0 بنتا ہو. لہٰذا یہ عدل کی بنیاد پر یہ قائم اور ہوتے ڈاکٹر صاحب ہیں. یہی فرق ہے عدل میں اور انصاف میں. یہ فرق ہے بالکل. انصاف جو ہے وہ برابر برابر تقسیم کرنے میں ہے، اور عدل کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے. اور چونکہ ہمارے پاس عدل کے علاوہ اردو میں کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم عدل و انصاف جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن تصور اس کا وہی ہے جو اسلام نے عدل کا دیا ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل کرتے جاؤ، سب کو، ہر حقدار کو حق دیتے جاؤ اور اس سے آگے بڑھتے جاؤ. جب ہم اولاد کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ والدین کے فرائض ہیں. ظاہر ہے ایک کے حقوق ہوتے ہیں، دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں. تو اولاد کے جو حقوق ہیں یہ والدین کے فرائض ہیں. کیا فرائض ہیں؟ بچپن سے لے کر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سنبھالنا اس کا فرض ہوتا ہے، پھر اس کا اچھا نام رکھنا اس کا فرض ہوتا ہے، پھر 7ویں دن اس کی حلق کروانا اس کا فرض ہوتا ہے، پھر اس کے طرف سے عقیقہ کرنا اس کا فرض ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ جو ہے، ہر بچہ وہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہے. اگر اس کا عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ گویا گروی سے چھوٹتا نہیں ہے. اس کی گردن آزاد کروانے کے لیے عقیقہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ والدین کا فرض ہے. پھر جب بچہ جو ہے وہ پڑھنا لکھنا بولنا سیکھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر بچہ جو ہے اذا افصح اولادکم، جب تمہارے بچے جو ہیں وہ بولنا سیکھ جائیں اور گفتگو کرنا سیکھیں تو اس کو فعلموہ لا الہ الا اللہ، ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. یعنی پہلا کلمہ جو ہے، پہلی بات جب وہ بولنا سیکھیں تو ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، تاکہ ان کے دل و دماغ کے اندر توحید بیٹھ جائے اور وہ لا الہ الا اللہ کہیں. ویسے بھی کہنے کے لیے اگر بہت چھوٹا بچہ ہو، ابھی اس نے سیکھنا ہو تو وہ بولنا سیکھ رہا ہو تو لا الہ الا اللہ اس کے الفاظ ایسے ہیں اور اس کے حروف ایسے ہیں کہ یہ کہنے میں بڑا آسان ہے، اور چھوٹے بچے بڑے آرام سے لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں. لہٰذا ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ تاکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے. پھر بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے اس کو نماز پڑھنا سکھاؤ. حالانکہ بچے کے اوپر جو فرائض سارے کے سارے اپلائی ہوتے ہیں وہ بلوغت کے بعد ہوتے ہیں، لیکن نماز کا عادی بنانا بڑا ضروری ہے. فرمایا کہ 7 سال کا عمر کا ہو گیا تو اس کو نماز کا عادی بناؤ، نماز پڑھنے کے لیے کہو. اگر وہ 10 سال کا ہو گیا اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر کچھ سختی بھی کرو. اور یوں جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی اور اس کو آپ شادی کر کے بہترین رشتہ کر کے اس کو اپنا گھر والا نہیں بنا دیتے، اس وقت تک بچے یا بچی کے سارے حقوق جو ہیں یہ والدین کے فرائض کے طور پر ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. اور بچے کی شادی تک جو ہیں والدین وہ ذمہ دار ہیں کہ ان کی تعلیم بھی بہترین کریں، ان کی تربیت بھی بہترین کریں،
اور ان کی بہترین رہائش کا بندوبست بھی کریں۔ سبحان اللہ، تعلیم بھی کرے، بہترین تربیت بھی کرے، ان کی رہائش کا اہتمام بھی کرے، انتظام بھی کرے۔ اور کیا یہ والدین کے لیے یہ بھی ضروری ہے، جو دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے، کہ اولاد کے لیے مستقل دعا بھی کرے؟ اور کیا یہ ذمہ داری اولاد کی بھی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں، خواہ والدین زندہ ہوں یا مرحوم؟ بالکل درست، بہت ہی اچھی بات آپ نے یاد کروائی کہ دعا کرنا، یہ دیکھیں ایک ہم عام طور پر لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور ہم سمجھتے ہیں اور معاشرے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن جو والد کی دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی دعا ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، جو والد اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ لہٰذا والد سے دعا کروانی چاہیے۔ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، لوگوں سے اور نیک لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں۔ اپنے والدین کے پاس جانا چاہیے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو جا کے اپنے والد سے کہنا چاہیے ہمارے لیے دعا کرو۔ اور والد اگر اپنی اولاد کے لیے، کون سا والد ہوگا یا اور کون سی ماں ہوگی جو اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتی ہوگی؟ لیکن اللہ کرے کہ ہماری دعاؤں کا رخ درست ہو۔ ہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ان کے لیے کرتے ہوں کہ اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر دے، ان کی آخرت بھی اچھی کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے ٹھیک ہے، بچا کے اور جنت میں جانے ربنا والا بنا دے۔ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ قرۃ اعین اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ یہ اس طرح کی جو قرآنی دعائیں ہیں، اس طرح کی دعائیں ہم اگر کرتے ہوں تو ایک تو یہ دعائیں ہیں بچوں کے لیے، پھر بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور اس کے لیے قرآن نے جو دعا سکھائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ میرے دونوں والدین کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں مجھے پالتے ہوئے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ والدین زندہ ہوں تو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور والدین اگر فوت شدہ ہوں تو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول فرماتا ہے، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی شخص جو ہے وہ جنت میں ہوتا ہے یا جہاں بھی ہوتا ہے، اچھے حالات میں ہوتا ہے یا برے حالات میں ہوتا ہے، اس کے حالات کے اندر تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ اگر وہ اچھے حالات میں ہوتا ہے تو اس کے حالات بہت اچھے کر دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ برے حالات میں ہوتا ہے تو اس کے عذاب کی تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو وہ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے حالات میں تبدیلی کیوں آئی ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بچوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے جس کی وجہ سے یہ تمہارے حالات کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ یوں بچوں کی دعائیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ والدین کو تو پہنچتی اولاد رہتی ہیں، کو ہمہ اور وقت والدین کرتے کے رہنا لیے چاہیے۔ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک ایک بات بالکل واضح کر کے ہمیں سمجھا دی۔ اچھا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بہت سارے موضوعات اور تھے جو میں چاہتا تھا کہ آپ سے سیکھوں۔ راستوں کے حقوق، ہمارے جو نوکر غلام ہیں ان کے حقوق، یہ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ ان پر بھی روشنی ڈال دیں کہ یہ جو راستے ہوتے ہیں ہم اپنے راستوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ ابھی ایک بڑا موضوع آ رہا ہے دنیا بھر میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ کیا ہم کلائمیٹ چینج پر کوئی گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا مسلمان دنیا اس پر کام کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب وائنڈ اپ کر دیجئے گا، کلوز کیجئے گا کہ نوکروں کے حقوق، راستوں کے حقوق، یہ بیان فرمائیے۔ دیکھیں، معاشرے کے اندر جب انسان رہتے ہیں تو ہر وہ چیز جو دوسرے انسان کے لیے تکلیف دہ ہے اس سے سبحان شریعت نے اللہ، منع کیا سبحان ہے۔ اللہ، واہ واہ لہٰذا واہ۔ راستے کے اندر جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے لوگوں کو منع فرما دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ راستے کے اوپر کوئی نہ بیٹھے تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، اگر ہم راستوں کے اوپر بیٹھیں تو کیا اجازت نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کے اوپر بیٹھو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ اور انہوں نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ آپ وہاں سے کسی بھی گزرنے والے کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور جو شخص بھی ہے وہ وہاں سے گزرتے ہوئے تکلیف محسوس نہ کرے، اور آپ راستے کے اندر کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اور جو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو ایمان کے حصوں میں سے، ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ اماطۃ الاعداء عن الطریق، کہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو چیز راستے کے اندر رکاوٹ بنتی ہے یہ اس کے الٹ ہوگا، اور مفہوم مخالف یہ ہے کہ کوئی شخص اگر راستے کے اندر کوئی ایسی چیز رکھتا ہے جو لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے یا کسی بھی طرح لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو وہ گویا کفر کی علامت ہے، کیونکہ ایمان کی علامت لوگوں کے لیے راستے سے چیز ہٹانا ہے، تو چیز راستے میں رکاوٹ والی رکھنا یہ کفر کی علامت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرے، آج کل تو میرا خیال ہے کہ کوئی شخص بھی اس بات کا احساس نہیں کرتا کہ راستوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، اور لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو احتجاج کیا جاتا ہے وہ بھی راستے میں کیا جاتا ہے، لوگ اپنے فنکشنز وغیرہ کرنے کے لیے راستے بند کر لیتے ہیں، اور ہر طرح سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور قطعاً اس کا احساس نہیں کرتے کہ لوگ جو ہیں ہماری وجہ سے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے حقوق اللہ کریم نے متعین کیے ہیں، اگر ان حقوق کا خیال نہ رکھا جائے گا تو ظاہر ہے قیامت والے دن بھی ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، اور دنیا میں جو اس وجہ سے انسانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو رہی ہے وہ بھی ان کے حقوق ڈاکٹر کی صاحب ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لاسٹ منٹ فرما دیجیے گا کہ وہ جو ہمارے زیر دست ہوتے ہیں، جو ہمارے ملازمین ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے تعلق سے دیکھیں اس کے لیے میں بس ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ نوکر ملازم جو ہوتے ہیں ان کو، ایک تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح کا خود کھانا کھاؤ ان کو کھلاؤ، جس طرح خود کپڑے پہنو ان کو پہناؤ، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی غلطی معاف کر دیا کرو۔ اور ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نوکر اگر غلطی کرے تو میں ایک دن میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 70 دفعہ معاف کرو۔ حالانکہ 70 دفعہ تو 70 غلطیاں تو کوئی شخص ایک دن میں نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال خادم کی حیثیت سے رہے، خود فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، کسی ایک دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا، کسی بھی وجہ سے نہیں ڈانٹا۔ تو ظاہر ہے یہ ہیں حقوق انسانی، اور دین ظاہر ہے ایک مکمل پیکج کا نام ہے، تو ہر قدم پر دین ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے اور دنیا کو رہنے کے لائق بناتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 86۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے لیے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923210150194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا، کاش کراچی میں ہوتے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب اور وہ پرچی نکالتے، لیکن یہ سیالکوٹ سے ہیں نجم حسن سیالکوٹ سے، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو تمہارا محتاج ہو اس کی حاجت کو پورا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ اللہ اکبر، جو تمہارا محتاج ہو اس کی حاجت کو پورا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔